قرآن تجوید کی اس کلاس میں جو ہے آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے، اور ہم جو ہے قرآن کی کلاسز چلاتے ہیں۔ تو قرآن کی کلاسز اس لیے چلاتے ہیں چونکہ قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنا بہت ضروری ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یعنی کہ سیکھنے والے بھی اچھے اور سکھانے والے بھی اچھے۔ دنیا کی سب سے بہترین کتاب اللہ رب العالمین نے قرآن کو بنایا۔ قرآن کے اندر انسان کی روح کیا، انسان کی تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اسی سوچ اور فکر کو لے کر ہم جو ہے قرآن کی کلاسوں کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جو ہے کچھ چیزیں بتائی ہیں، اور یہ ہمارا سیشن چلتے جا رہے ہیں۔ سیشن جو بھی ہو وہ اس میں آپ کو جو ہے ویڈیو میں مل جائے گا، چھٹا ہے یا ساتواں ہے۔ باقی کل جو میں نے بتایا تھا اب اس کو جو ہے اس کلاس سے کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کل ہم نے کیا بتایا اور آج ہم کیا سیکھیں گے۔ تو کل میں نے جو ہے آپ لوگوں کو بتائی تھی، پہلے بورڈ پہ ہم لکھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، ٹھیک ہے۔ ہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کو آپ جو ہے نا تھوڑا کوشش کرو جو نکالتے نہیں ہو، صحیح ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے کل جو بتایا تھا کہ تنوین اور نون ساکن، تنوین کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا حرکات، حرکات کن کو کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش، اور اگر ڈبل زیر زبر پیش ہو جائے تو کیا بول جاتا ہے ان کو؟ تنوین۔ یہی تنوین ہے، ڈبل زیر ڈبل پیش۔ قرآن کے اندر آپ جب ان کو دیکھیں گے تنوین کو، ٹھیک ہے، اور نون ساکن کو، دکھ نہیں رہا ہے کیا؟ ہاں دوسرا ایک مارک کرے وہ دیکھ لو، ایک ہے نون ساکن، ایسا نون دو تھے ہمارے پاس، یہ تھوڑا دھیان رکھنا۔ اس کی انک بھی آتی ہے، اگر ڈال کے اس کو جو ہے نا کر سکتے ہیں، وہ انک بھی آتی ہے کسی، تو فی الحال تو چلو آج کوشش کر لیتے ہیں اسی سے۔ تو نون ساکن ہے، نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس نے ان کے اوپر سکون ہو۔ مان لو یہ لام ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ لام ساکن۔ یہ میم ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ میم ساکن۔ تو ہماری بحث یہاں پر صرف نون ساکن سے ہے۔ اگر ہم قرآن کے اندر پڑھیں اور ہمارے سامنے کے ہماری نظروں کے سامنے اگر نون ساکن آتا ہے تو وہاں پر چار رول پیدا ہو جاتے ہیں، چار قاعدے پیدا ہوتے ہیں، یا پھر تنوین کو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے سامنے گزری تو ہمیں فوراً دماغ میں یوز لانا ہے، فوراً دماغ پہ دھیان دینا ہے کہ یار یہاں پہ تو کوئی قاعدہ پیدا ہو رہا ہے، اور ان میں سے کون سا قاعدہ ہے۔ میں نے وہ چاروں چیزیں لکھوائی تھی کل، آپ نے دیکھی بھی ہوگی، گروپ میں بھی ڈالی ہے میں نے، تو اس کو ایک بار اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین یا نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ چار بتائے تھے میں نے۔ ان میں سے نمبر ایک بتایا تھا اظہار، اظہار کے معنی ظاہر کرنا، کلیئر کرنا، واضح کرنا۔ اس کے بعد رول نمبر دو بتایا تھا میں نے، کون سا؟ ادغام۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، مدغم کر دینا۔ اس کے بعد تیسری چیز میں نے بتائی تھی، تیسرا جو رول تھا وہ تھا اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، اخفا۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں جو تھا وہ بتایا تھا میں نے آپ کو اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ تو میننگ یا جاننی ضروری ہے، چونکہ میننگ کے حساب سے آپ میننگ سمجھیں گے تو آپ کو رول میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک بار ریپیٹ کرو، اظہار، ادغام، اخفا، اقلاب۔ ایک بار بتا دو، ادغام، اخفا، اقلاب۔ اور دھیان سے ریپیٹ کرنا ہے دوبارہ، پھر میں دے رہا ہوں آپ کو، ٹائم دے رہا ہوں۔ ہاں، اظہار،
इदगाम, इख्फा, इकलाब। तो अब यहाँ समझने की कोशिश करो। नून साकिन, देखो लिखने को तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मोटी सी बात है, तनवीन यही इसी को कहते हैं, वरना तो रूल ऐसे लिखा जाता है, फिर लोग उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कैसे लिखते हैं? तनवीन या नून साकिन, तनवीन या नून साकिन के 4 कायदे हैं। लेकिन अब ये एकदम रूल हो गया, इसमें उलझने हो रही हैं, पता नहीं तनवीन क्या है ना, और नून साकिन क्या है, हो रही है ना। तो मैंने क्या कहा, तनवीन को पूरा तनवीन ही बना के दिया, भाई यही तनवीन है। नून साकिन को नून साकिन बना के दे दिया। अब उसके बाद 2 हर्फ मैंने लिख दिए कायदे, वो क्लियर हो जाता है। हालांकि डेफिनेशन से ऐसे लिखी जाती हैं, लेकिन कंफ्यूजन होता है। तो अब हम लिखेंगे तनवीन या, ठीक है, नून साकिन के कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। यहाँ पर 4 डाल दिया हमने, और यहाँ पर हम लिख दिया कायदे। ठीक है, हो गया, डेफिनेशन हो गई, चीज़ बिल्कुल क्लियर आ गई। जैसे फेसबुक में कभी कभार कोई चीज़ लिखते हैं तो सामने आ जाता है, रॉक लिखते हैं तो रॉक बन के आ जाता है ना। वो क्या है, समझाने के लिए आसानी होती है। 4 कायदे हैं, उनमें से कौन कौन से कायदे? नंबर 1 पर है ये इजहार। इजहार के कौन से कितने हरूफ है? इजहार के 6 हरूफ है। कौन कौन से हैं? हम बिल्कुल, हमजा हा आइन गैन हा खा, हमजा हा आइन गैन हा खा, ठीक है। तो ये 6 हरूफ इजहार को है। उसके बाद मैंने बताया था इदगाम के भी 6 हरूफ हैं। कौन कौन से 6 हरूफ हैं? यरमलून। यरमलून क्या है? वो एक साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून। उसका मजमू हो तो आसान है। फिर उसके बाद मैंने बताया था इकलाब। इकलाब का एक ही हरफ है बा, इकलाब बा से ख़त्म होता है, बा ही उसका लफ्ज़ है, तो वो थोड़ा सा मैचिंग है उसकी, तो वो भूल नहीं पाएंगे आप। उसके बाद जितने हरूफ हैं वो इख्फा में 15 हरूफ। मतलब ये अलिफ को छोड़ो, बा को छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि अलिफ इजहार में है और बा इकलाब में है। अब ता से शुरू करो, ता सा जीम, हा खा नहीं आएगा, दाल जाल रा नहीं आएगा, जा सीन शीन सॉद ज़ाद ता ज़ा आइन गैन नहीं आएगा, फा काफ काफ। यहाँ रोक दो, इतना ही है। ये 15 हरूफ हैं इसके इख्फा के। तो अब मैं जो है आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। रूल क्या है? रूल ये होता है कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर इजहार के हर्फों में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर क्या होगा? इजहार होगा। हरूफ इजहार देख लो, हरूफ इजहार, हरूफ इजहार कितने हैं? 6। हमजा हा आइन, आइन हा भी कह सकते हैं और गैन खा भी कह सकते हैं, ठीक है। आइन हा गैन खा, इन 6 हर्फों में से कोई हर्फ आएगा तो उसको क्या कहेंगे? वहां पे क्या होगा? इजहार होगा, यानी नून को जाहिर कर कर पढ़ा जाएगा। जरा भी उसमें जो है आप गुनगुनाहट या कोई छुपाना, कुछ ऐसी चीज या तब्दीली कुछ नहीं कर सकते। आप वहां पढ़ेंगे अनअमता अनअमता अनअमता, वहां पे अमता अनअमता, वो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे। एक और मिसाल ले लो, जैसे तोयरन, तोयरन अबाबील, क्या है? अबाबील, तोयरन। तनवीन देखिए हमने यहाँ पे। अब तनवीन के बाद हमें क्या देखना है? कौन सा हर्फ आया है? अलिफ हमजा आया है जो हरूफ इजहार में से है। तो रूल मैंने बताया था कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हरूफ इजहार में से कोई हर्फ आएगा तो वहां पर इजहार होगा। ये रूल है। दूसरा रूल क्या है? नून साकिन या तनवीन के बाद
حروف ادغام میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ اسی طرح سے تیسرے رول میں بھی اپلائی کریں گے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یا تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے، نہ تو تنوین ایک ساتھ، نون ساکن تنوین ایک ساتھ، ایسے نہیں آ سکتے۔ آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ وہاں پر یا تو تنوین پائیں گے یا نون ساکن پائیں گے، اس کے فوراً بعد آپ کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سے رول کا حرف آ رہا ہے۔ جس رول کا حرف آ رہا ہے اس پر وہی رول جو ہے اپلائی ہوگا۔ ادغام کا حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے۔ اظہار کا حرف آ رہا ہے تو وہاں پہ ہم بالکل کلیئر پڑھ دیں گے، اور اگر اخفا کا حرف آ رہا ہے تو وہاں ہم نون کو چھپا کر غنہ کریں گے، اور اگر اقلاب کا آ رہا ہے تو اس کو میم سے بدل کر غنہ کریں گے، جیسے من بعد، اصل میں کیا تھا؟ وہ من بعد تھا، یہ من ہے اور یہ بعد ہے، من بعد، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر کون سا رول فالو ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ رول کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اقلاب کے حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ اقلاب ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، با تو اقلاب کا حرف ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اقلاب کو فالو کریں گے۔ اقلاب کیسے ہوتا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کرتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ یہاں نون ساکن ہے، اس کو میم سے ہلکا سا نون دیکھتے ہیں آپ قرآن کے اندر، ایسے ہلکا سا ہوتا ہے تو اس کو بدل کے ہم غنہ من بعد ہیں۔ اور تنوین کی مثال اس میں نورانی میں ہے۔ چلو آج ہم پہلے جو ہے نا اظہار کا رول پڑھتے ہیں، یہی سمجھ جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلا رول اگر سمجھ میں آ گیا نا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، ایک ہی رول ہے جو مین ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ جو ہے نورانی کا پیج کھولیں، پیج نمبر اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 25، پیج نمبر 25 کھولیں۔ ہاں، اس میں تھوڑا سا اس کو ایک بار ریوائز کر لیں، اس میں جو لکھا ہے، کیونکہ میں نے سمجھا تو دیا ہے لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش اور کر لیں۔ تنوین و نون ساکن کے قاعدے، اظہار، اوپر اظہار لکھا ہوا ہے موٹے سے لفظوں میں، ٹھیک ہے؟ کیا لکھا ہے؟ حروف الحلقی 6 ہیں، کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اب آگے لکھتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے، ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی بھی کہتے ہیں، لیکن فی الحال ہمیں لفظوں کو سمجھنا ہے کہ کون کون سے ورڈ آئیں گے تو وہاں پر اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کون کون سے ورڈ ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آویں تو نون کو ظاہر کر کر بلا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تنوین آئے تو نون کو کیا کریں گے؟ بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں ذرا بھی غنہ نہیں کریں گے، ذرا بھی ٹھہریں گے نہیں۔ ہم یہاں یہ نہیں پڑھ سکتے انعمت، ایسے بھی نہیں کر سکتے، بالکل نون کو کلیئر کر کے صاف ستھرے نکل جائیں گے۔ انعمت، انعمت، انعمت علیہم، ایسے کر کے نکل گیا۔ طیرا ابابیل، طیرا ابابیل، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اور اس کو تنوین یا نون ساکن کو بالکل ظاہر کر کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، مثال پہ دیکھ لو، مثال نمبر 1، طیرا ابابیل، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ بتا دیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیسے ہو رہا ہے بتا دیں، مجھے کوئی بتائے گا؟ یہاں پہ اظہار ہوا ہے لیکن کیوں ہوا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور یہ حمزہ جو ہے اظہار کا حرف ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا، اظہار ہوگا۔ تو طیرا ابابیل، یہی ڈیفینیشن ہے اظہار کی۔ تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یہی ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، نار حامیہ، اس میں کیا ہے؟ نار حامیہ میں کیا ہے؟ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، اور ہا کیا ہے؟ حروف اظہار میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا۔
نار حامیہ. اگلا دیکھیں، اگلے میں نون ساکن کی مثال ہے، کہیں تنوین کی مثال دے کہیں نون ساکن کی. لمن خشیہ، لمن خشیہ، خا کو بڑھائیں گے نہیں، خشیہ. خاشیہ جب کریں گے جب اس پر کھڑا الف ہوگا، خاشیہ. ہاں، لمن خشیہ. لمن خشیہ. دیکھو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ خا آ رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا. تو یہاں کیا دیکھا آپ نے؟ نون ساکن کے بعد حروف اظہار میں سے خا آ رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اس لیے یہاں پر بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن اور تنوین کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے. لمن خشیہ، اس کو لمن خشیہ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ لمن خشیہ. اگلا حرف دیکھیں، پڑھیں. من غیرہ. رول بتائیں کیا رول ہے یہاں پہ؟ اظہار ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد اظہار کے حرفوں میں سے غین آ رہا ہے، اس لیے وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. من غیر، من غیر، من غیرہ. اگلا دیکھیں، اگلے میں کیا آ رہا ہے؟ یومئذ. ہاں تھوڑا سا اس کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں، چونکہ ہم جو ہے نا خالی اظہار نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم مخرج بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یومئذ، مائذ نہیں، مائذ. یومئذ علیہا، یومئذ علیہا. بالکل تنوین کو ظاہر کر کے صاف ستھرا کر کے پڑھیں گے. اظہار کریں گے. یہاں پہ اظہار کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار کا رول فالو ہو رہا ہے. ایک قاعدہ انہیں دے دو، ٹھیک ہے؟ یومئذ علیہا. اگلا لفظ دیکھیں، منہ خطابا. منہ میں ہوتا ہے نا، کہاں ہو رہا ہے؟ منہ. نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، جو اظہار کے حرفوں میں سے ایک حرف ہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. منہ خطابا، منہ خطابا. دیکھو میں نے یہاں لکھ رکھے ہیں حروف اظہار، انہی کے بارے میں ڈسکس چل رہی ہے، یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 6 حروف ہیں. آگے چلتے ہیں. من عین آنیہ، من عین آنیہ. تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے حمزہ آ رہا ہے. حمزہ عین کے بعد آ ہے نا، ہاں دو ہے، اس میں 2 ہیں، صحیح ہے. پہلے نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے اور دوسرے تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے. من عین آنیہ، من عین آنیہ. اگلا دیکھیں، پڑھو کوف. آنی، اگر اس کے بعد کوئی آنیتن کے بعد کوئی حرف آتا ہے تو رول کریں گے، ورنہ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. وقف کر دیا تو ختم، تنوین ہی گر جائے گی. آنیہ. ہاں تا مدورہ کو رول کیا ہے کہ جب یہ تا مدورہ ہوتا ہے نا، جہاں ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا ساکنہ سے بدل دیتے ہیں. آنیتن کو کیا کر دیں گے؟ آنیہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی حرف آتا ہے اس کو جوڑتے ہیں تو رول جو ہے فالو ہوگا. اگر ہاں آنیتن کوئی چیز جوڑ دیا تو پھر دیکھا جائے گا کون سا حرف آ رہا ہے. ہاں اگر حرف جوڑ کے پڑھیں گے آنیتن، آنیتن، اخفا ہو جائے گا یہاں پہ
کیونکہ تنوین کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کاف آ گیا، تو کیا پڑھیں گے؟ من عین آنیۃ کفوا احد، عانیۃ کفوا احد، جوڑ کے پڑھیں گے تو یہاں پر اخفا ہو جائے گا، ورنہ تو لفظ الگ ہے، کچھ آ ہی نہیں رہا تو رول کیا بنائیں گے؟ وقف کر دیں گے۔ آگے چلیں گے، کفوا احد، کفوا احد، احد، ٹھیک ہے؟ تو تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ آپ نے اگر ایک رول اچھے سے پڑھ لیا ہے نا، پھر سارے رول آپ کو آ گئے، یوں سمجھ لو ایک رول ہے۔ آج اسی کی پریکٹس کرنی ہے، اسی کو اچھی طرح سے پڑھ کے لانا ہے، خاص طور پر لفظوں کو دھیان دے کر مخرج نکال کر پڑھیں، چونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ مخرج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تنوین کے 4 رولوں میں سے ایک رول میں نے آپ کو بتایا، 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ بتا دیا، اظہار۔ اظہار کے کتنے حروف ہیں؟ 6 ہیں۔ اور تنوین قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ کل ادغام بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بالکل تنوین کو کلیئر کر کے، اس میں ذرا بھی گننا اور آواز کو روکنا، گنگنانا کچھ نہیں ہوگا، ادھر اظہار کرنا، ٹھیک ہے؟ ایک بار پورا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن تو ہے نہیں، اس سے بسم اللہ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، وہ ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے برکت، ٹھیک؟ طیراً ابابیل، نار حامیہ، نار حامیہ، لمن خشیہ، لمن خشیہ، من غیرہ، من غیرہ، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، منہ خطابا، منہ خطابا، من عین آنیہ، کفوا احد، فمن عفی، فمن عفی من اخیہ، من اذن، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، حاسد اذا حسد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔